آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے، آپ اسے دیکھ لیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا۔ یہاں نہیں، میں اندر کمرے میں اسے دیکھ لوں گی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ آدھ کھلا تھا، اس نے اسے بند نہیں کیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ آدھ کھلے دروازے سے لاؤنج سے آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے وہ لاؤنج کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس نے آدھ کھلے دروازے سے لاؤنج میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا جسے وہ ایک طویل عرصہ پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، جس سے زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے نکاح پر وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ ڈاکٹر سبز علی اس سے گلے مل رہے تھے۔ اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ اس نے مانکا کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ مانکے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کھلا گریباں، گلے میں لٹکتی زنجیر، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز، ربر بینڈز میں بندھے بالوں کی پونی، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ پر واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاں، ظاہر طور پر بہت بدل گیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب ڈاکٹر سبز علی سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سبز علی اسے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے اور وہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی، اور وہ ڈاکٹر سبز علی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر سبز علی کو بتا رہا تھا۔ بہت عرصے تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا اسے، اور میری پستی کی انتہا دیکھیں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی، اور میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، اسے پاگل سمجھتا اور کہتا رہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا، اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن ہر چیز مجھے سمجھ آ جائے گی، تب مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گئی۔ اتنے سالوں میں نے اللہ سے اتنی دعا اور توبہ کی ہے کہ… وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلی پھیرتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ رکا۔ مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش تو اللہ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ معجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا کر ہی نہیں سکتی۔ میری خواہش دیکھیں میں نے اللہ سے کیا مانگا، ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے، جو مجھے اسفل السافلین سمجھتی ہے، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں خواہش لیے پھر رہا ہوں، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال عنصر کو بھلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزے کر دیتا، پر میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا، شاید اللہ کو یہی برا لگا۔
امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزرا تھا، ایک جھماکے کی طرح وہ خواب اسے یاد آیا تھا۔ میرے اللہ! اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے تھے۔ وہ بے یقینی سے سلار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ یہ شخص تھا؟ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ آدمی؟ اس نے خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا، مگر اسے یاد آیا جلال دراز قد نہیں تھا، وہ آدمی دراز قد تھا۔ سلار سکندر دراز قد تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جلال کی رنگت گدمی تھی، اس آدمی کی رنگت صاف تھی، سلار کی رنگت صاف تھی۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی۔ وہ تیسری چیز، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ وہ موزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا اور اندر ڈاکٹر صفدر علی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے، یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سلار سکندر نہیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ نہ وہ ولی تھا نہ درویش، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک دعا قبول نہیں ہونے دی تھی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی؟ اس شخص میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئیں، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹا کر اسی کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے سوچا۔ اس نے ڈاکٹر صفدر علی کو اس صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے تھے۔ وہ سلار کو نہیں بتا رہے تھے، وہ امامہ کو بتا رہے تھے۔ وہ اسے صالح قرار نہ بھی دیتے تب بھی وہ اسے صالح ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس جو ثبوت تھا، اس کے بعد اور کسی ثبوت کی ضرورت تھی نہ گنجائش۔ اسے کیا بتا دیا گیا تھا، اسے کیا جتا دیا گیا تھا، وہ جانتی تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ افطاری کے بعد سلار اور ڈاکٹر صفدر علی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ اس کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا تھا۔ سلار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر صفدر علی جس وقت کچن میں آئیں، اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھیں، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سلار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں، ڈاکٹر صفدر علی نے اس سے کہا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے اور نہ بھی کرتا ویسا ہی ہوتا جیسا پہلے تھا تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی۔ اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ آپ اس سے کہیں مجھے لے جائیں۔ سلار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز پر کھانا لگا چکی تھیں۔ فرقان اور سلار کی عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔ سلار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سلار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں بھی یہیں بلوا لیں، سلار نے کہا۔ نہیں بھائی، میں اس قسم کے فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ امامہ تو پھر تمہیں پتہ ہے یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ سلار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ، فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سلار اور امامہ کی نظریں ملیں، پھر سلار برق رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی انڈریلنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، سحری بھی میں ملازم کے ہاتھ بھجوا دوں گی، تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سلار دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امامہ کو مخاطب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔
उमामा चंद लम्हे खड़ी कुछ सोचती रही, फिर खुद भी एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। इसके बैठ जाने के बाद सलार ने अपने सामने पड़े प्लेट में चावल निकालना शुरू किए। कुछ चावल निकाल लेने के बाद उसने दाएं हाथ से चावलों का एक चम्मच मुंह में डाला। चंद लम्हों के लिए उमामा की नज़र इसके दाएं हाथ से होते हुए इसके चेहरे पर गई। सलार इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, मगर वो जानता था कि वो क्या देख रही थी। खाना बहुत खामोशी से खाया गया। उमामा को इसकी खामोशी अब बुरी तरह चुभने लगी थी। आखिर वो इससे बात क्यों नहीं कर रहा था? क्या मुझे देखकर इतना शॉक लगा उसे, या फिर उसे अपनी भूख गायब होती हुई महसूस हुई? उसे अपनी प्लेट में मौजूद खाना ख़त्म करना मुश्किल लगने लगा। सलार इसके बरक्स बहुत इत्मीनान और तेज़ रफ्तारी से खाना खा रहा था। इसने जिस वक्त खाना ख़त्म किया, इस वक्त इशा की अजान हो रही थी। उमामा के खाना ख़त्म करने का इंतज़ार किए बगैर वो मेज़ से उठकर अपने बेडरूम में चला गया। उमामा ने अपनी प्लेट पीछे सरका दी। वो मेज़ पर पड़े बर्तन समेटने लगी। जब उसने सलार को तब्दील शुदा लिबास में बरामद होते देखा, एक बार फिर उसे मुखातब किए बगैर वो फ्लैट से निकल गया था। उमामा ने बचे हुए खाने को फ्रिज में रख दिया। बर्तनों को सिंक में रखने के बाद उसने मेज़ साफ़ की और खुद भी नमाज़ पढ़ने चली गई। वो इशा की नमाज के बाद जिस वक्त वापस लौटा, इस वक्त वो किचन में बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। सलार अपने पास मौजूद चाबी से फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। सलार लाउंज से गुज़रते हुए रुक गया। किचन के दरवाजे की तरफ उमामा की पुश्त थी और वो सिंक के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा लाउंज के सोफ़े पर पड़ा हुआ था। सलार ने पहली बार उसे सईदा अम्मा के यहाँ कुछ घंटे पहले दुपट्टे के बगैर देखा था, और अब वो एक बार फिर उसे दुपट्टे के बगैर देख रहा था। 9 साल पहले वुज़ू करते देखते हुए उसे पहली बार उमामा को इस चादर के बगैर देखने की ख्वाहिश पैदा हुई थी जो वो ओढ़े रखती थी। 9 साल बाद उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसने 9 साल में कई बार उसे अपने घर में महसूस किया था, मगर आज जब वो उसे वहाँ देख रहा था तो वो दम बहुत था। उसके स्याह बाल ढीले ढाले अंदाज में जुड़े की शक्ल में लपेटे गए थे और सफ़ेद स्वेटर की पुश्त पर वो यकदम बहुत नुमायाँ हो गए थे। नकारनामे पर आमना मुबीन वल्द हाशिम मुबीन अहमद को अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम करने का इकरार करते हुए उसके जहन में एक लम्हा के लिए भी कोई शक पैदा नहीं हुआ था। हाशिम मुबीन अहमद के नाम ने उसे चौंकाया था। वो सईदा अम्मा की बेटी से शादी कर रहा था। उसका नाम उमामा हाशिम। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भी होता तब भी उसके वहम गुमान में भी ये कभी नहीं आता कि ये वही उमामा थी, कोई और नहीं। और उसे सईदा अम्मा के सहन में खड़ा देखकर उसे एक लम्हा के लिए भी शुबा नहीं रहा था कि उसका निकाह किससे हुआ था। तुम्हें पता है उमामा, 9 साल में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट होते हैं? खामोशी टूट गई थी। उसकी आवाज़ में जिस्म को चिटहा देने वाली ठंडक थी। उमामा ने होंठ पीटते हुए नलका बंद कर दिया। वो उसके पीछे खड़ा था, इतना करीब कि अगर वो मुड़ने की कोशिश करती तो इसका कंधा ज़रूर इसके सीने से टकरा जाता। इसने मुड़ने की कोशिश नहीं की। वो अपनी गर्दन की पुश्त पर उसके सांस लेने की मध्यम आवाज़ सुन सकती थी। वो अब इसके जवाब को मुंतज़िर था। इसके पास जवाब नहीं था। सिंक के किनारों पर हाथ जमाए वो नलके से गिरते हुए चंद आखिरी कतरों को देखती रही। क्या इन सालों में एक बार भी तुमने मेरे बारे में सोचा, सलार के बारे में? इसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। वो एक बार फिर चुप रही। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटैक्सी? वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर कह रहा था। तुमने कहा था पेन। तुमने ठीक कहा था। इट वाज पेन। वो एक लम्हा के लिए रुका। मैं यहाँ इस घर में हर जगह तुम्हें इतनी बार देख चुका हूँ कि अब तुम मेरे सामने हो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। उमामा ने सिंक के किनारों को और मजबूती से थाम लिया। हाथों की कपकपाहट को रोकने के लिए वो और कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। आंखें खोलूँगा तो। वो रुका। उमामा ने आंखें बंद कर लीं। तो सब कुछ होगा, बस तुम नहीं होगी। आंखें बंद करूँगा तो।
امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔ تو بھی اس ہوا میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا۔ تم وہاں بھی نہیں ہوگی۔ مجھے تمہیں ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے۔ ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا، جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ذرا جھکتا تو اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے، مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور تم ہو کون امامہ؟ آمنہ، میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی تھوڑی سے ٹپک رہا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگی تھی۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، اتنی دیر کہ وہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا کہ وہ کیوں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، اتنے قریب کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر صلاح نے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سلار؟ سب کچھ تو جانتے ہو ہم ایک دوسرے کے بارے میں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سلار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں آنسوؤں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں، تم پھر کسی دھند میں لپیٹی ہوئی نظر نہ آؤ۔ وہ اس کے کان کی لو میں لٹکنے والے ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ بہت قریب تھے۔ ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رلایا تھا، وہ موتی آج بھی رلا رہے تھے، اپنے ہر ہلکورے کے ساتھ، وہم سے جنبش جنبش سے وہم بنتے ہوئے۔ وہ اپنے کانوں کی لوؤں پر اس کی مویت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کروں گی۔ وہ مسکرایا، لیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔ امامہ نے اس کے دائیں گال میں چند لمحوں کے لیے ابھرنے والا گھڑا دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا، دائیں گال میں، اور 9 سال پہلے امامہ کو اس ڈمپل سے بھی بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب سے انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے کان میں موجود ایئرنگ کو ہاتھ لگاؤں گا، اور تم… وہ اب اس کے دائیں کان میں ہلکورے لیتے ہوئے موتی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے روک رہا تھا۔ اور تم مجھے ایک تھپڑ نہیں کھینچ مارو گی؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سلار کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے؟ وہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں۔ امامہ نے ہاتھ کی پشت سے اپنے بھیگے گالوں کو صاف کیا۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ ڈمپل ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اتنے سال کہاں رہی، کیا کرتی رہی، میرے بارے میں سب کچھ؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے میں رکھ رہا تھا۔ میں کچھ جاننا نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ میرے سامنے تو ہو، میرے جیسا آدمی کسی سے کیا تحقیق کرے گا؟ امامہ کے ہاتھ سلار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے۔ پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ لاشعوری طور پر اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا کسی بچے کے سرد ہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے سے اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے ترتیب تھیں، تیز، پرجوش، کچھ کہتی ہوئیں، کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی تھی، اسے شبہ نہیں تھا۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا، اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے یہ سوال کیا بھی نہیں تھا۔ سلار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں۔
نہ بھی ہوتی تب بھی ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اب وہ اسے کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں جو کچھ 9 سال پہلے تھا اب نہیں تھا، جو اب تھا وہ 9 سال پہلے نہیں تھا۔ ہم کیا ہیں، ہماری محبتیں کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا پاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تھی۔ جلال عنصر اور سلار اسکندر، خواب سے حقیقت، حقیقت سے خواب، زندگی کیا اس کے سوا اور کچھ ہے؟ امامہ نے آستگی سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ سلار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے ابھرنے والے تاثر کو صرف وہی پہچان سکتی تھی۔ پریشانی، اضطراب، خوف، تینوں میں سے کچھ تھا۔ امامہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر سیاہ سویٹر کے گلے سے باہر نکلے ہوئے سفید کالرز کو دیکھا۔ کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس نے سلار کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے پہلی بار سلار کے کولون کی ہلکی سی مہک کو محسوس کیا۔ 9 سال پہلے وہ بہت تیز قسم کے پرفیومز استعمال کرتا تھا۔ 9 سال بعد سلار بالکل ساکت تھا، یوں جیسے اسے یقین نہیں آیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بڑی نرمی کے ساتھ امامہ کے گرد بازو پھیلائے۔ آئی ایم ہانرڈ، یہ میرے لیے اعزاز ہے، امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ سلار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سلار اس کے دائیں جانب تھا۔ وہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد ادا کی تھی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ آج نہیں گئے، آج وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت لوگ تھے، بہت فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں جہاں بیٹھتے تھے وہاں سے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ وہاں بیٹھتے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا۔ وہ اس رات کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے سلار سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہا تھا۔ امامہ جان بوجھ کر اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے بائیں جانب اس کے حق میں بیٹھ گئی۔ سلار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنے برابر والی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ امامہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ سلار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اب خانہ کعبہ کے دروازے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ امامہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگی۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس خوش لحان آواز کو سنتی رہی جو اس کے شوہر کی تھی۔ فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہارے جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گڑ گڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے، تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرائی۔ میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے، میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے۔ میرے اللہ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حفاظت کی۔ مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا اور نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کا سامنا کروں گی۔ اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسرا کوئی نہیں، ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شرک کروائے، نہ ہی مجھے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرأت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے، بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ سلار نے سورۃ الرحمن کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔
وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سالار نے اٹھنا چاہا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ امامہ نے بہت نرمی کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سے محبت ہوئی، وہ نہیں ملا۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ رات کے اس پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے میں نے جب جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی۔ دعائیں، وظیفے، منتیں، کیا تھا جو میں نے نہیں کر چھوڑا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں اس کے گھٹنے پر دھڑا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگی تھی، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔ سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی تھوڑی سی ٹپکنے والا آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا۔ وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال، وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے کر آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرمانبردار رہوں گی۔ یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسی نرمی سے چھوڑ دیا۔ وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی صالحہ اور بہترین عورتوں میں سے ایک بخش دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے 9 سال اس نے ہر وقت ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی علاش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرف نفس کی بھیٹ نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے تھی۔ وہ حرم پاک میں بیٹھے اور چلتے لوگوں کی قطاروں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کے کسی اسکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے باوجود اس نے صرف اللہ کا کرم دیکھا تھا، اور اس کے باوجود اس وقت کوئی اس سے زیادہ اللہ کے غضب سے خوف نہیں کھا رہا تھا۔ وہ شخص جس کا IQ لیول 150 تھا، وہ جو فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، 9 سال میں جان گیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سارے مقامات پر انسان کسی اندھے کی طرح ٹھوکر کھا کر گر سکتا تھا۔ وہ بھی گرا تھا، بہت بار، بہت مقامات پر۔ تب اس کا IQ لیول اس کے کام آیا تھا، نہ اس کی فوٹوگرافک میموری۔ ساتھ چلتی ہوئی لڑکی وہ دونوں چیزیں نہیں رکھتی تھی۔ اس کی مٹھی میں ہدایت کا ایک ننھا سا جگنو تھا، اور وہ اس جگنو سے امڑتی روشنی کے سہارے زندگی کے ہر گھپ اندھیرے سے کوئی ٹھوکر کھائے بغیر گزر رہی تھی۔